السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جان، اسلام اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات میں کہاں تک ڈیل کرتا ہے؟ بیٹا، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اسلام معاملات میں اہل کتاب کے ساتھ کہاں تک ڈیل کرتا ہے معاملات میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب جو کہلاتے ہیں، اہل کتاب وہ لوگ جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ جو لوگ آسمانی کتابوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، یعنی اگر نبی علیہ السلام کو نبی مانے اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو مانتے ہو اور ان کی کتاب کو مانتے ہو، تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب اہل کتاب میں سے جو اپنے مسلک کے مفہوم کو، جیسے یہود اپنے آسمانی کتابوں کے مفہوم کو اور انبیاء علیہ السلام جو ان کے ہی انبیاء ہے ان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کے تعلیمات کو سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ نصارہ جو عیسائی ہے، جو کہ انجیل کو فالو کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی انجیل کے مفہوم کو سمجھتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دلچسپی رکھتے ہوں، تو یہ اہل کتاب ہیں۔ سمجھ میں آئے جی؟ اب یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو کتابیں ہیں اتری ہیں وہ تورات ہیں اور اسی طرح زبور بھی ہے، کہ وہ یہودی جو ہیں تورات کے مفہوم کو، اپنے دین کے نظریات کو، یعنی آسمانی علوم کو وہ سمجھ سکتے ہو، تو یہ اہل کتاب کہلائیں گے۔ سمجھ میں آ جی؟ یا کوئی بھی ایسی مذہب کہ جو کہ آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہے، یعنی ان کے جو ہے تعلیمات سے روشنائز ہے، اسی طرح کسی نبی کو مانتے ہیں، تو وہ بھی اہل کتاب کہلایا جائے گا۔ سمجھ میں آ جی؟ اور ان کے ساتھ اسلام جو ہے بہت سارے معاملات میں ڈیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا، یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، جیسا بھی عمران خان نے یہودی سے شادی کیا ہے، سمجھ میں آجی، جمائمہ سے شادی کیا ہے، اسی بنا پر کیا ہے کہ وہ جو ہے یہودی تھی اور ہمارے اسلام میں یہودیوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بھی جو ہے کیا نام ہے نکاح کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور بلکہ آج کل نیٹ کے ذریعے سے پاکستان میں بھی بہت سارے نوجوانوں نے اہل کتاب عورتوں کو لے کر آیا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا انہوں نے زور لگایا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائے، وہ بھی یہاں آ کر چلو مسلمان تو ہو گئی ہے، اگر نہ بھی ہو جاتی نا، وہ اپنے مسلک پر ڈٹی رہتی، یعنی عیسائیت پر یا یہودیت پر، تب بھی ان کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ اسلام کی وسعت ظرفی کی دلیل ہے، یہ اسلام کی وسعت ظرفی کی دلیل ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ اس معاملے کو بخوبی انداز سے ڈیل کیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور دوسرا، کاروباری لیول پر بھی جن اشیاء کا جو ہے نا، جن چیزوں کا اسلام میں جو ہے کیا نام ہے جواز ہے، جن چیزوں کو بیچنا خریدنا، ایک تو وہ حرام چیزیں ہیں جن کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو اسلام میں جن چیزوں کا بیچنا خریدنا یہ جائز ہیں، اور یہ جو ہیں ان چیزوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کاروبار کرنے کو اسلام نے کھلا وسعت دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کاروباری لیول پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے بھی جو ہے یہودیوں کے ساتھ یعنی اپنے معاملات کیے ہیں، اور اسلام کے بعد بھی انہوں نے جو ہے یعنی ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے 25 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام شام کی طرف جو ہے نا یہ غلام میسرہ کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر گئے، اور شام میں سارے یہودی تھے اس وقت۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اپنا سامان تجارت
उन यहूदियों को बेचा, उनसे माल ख़रीदा और बड़ा प्रॉफिट कमा कर रसूल वसल्लम मक्का में आए। और इस्लाम के बाद भी रसूल वसल्लम ने यहूदियों के साथ मदीने के अंदर जो है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों के साथ वहाँ पर कारोबार किए हैं। और बल्कि एक मरतबा एक यहूदी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कोई जानवर लिया था, इसको हम बे सलम कहते हैं कि बाद में मैं तुम्हें यानी ये कुछ दे दूँगा। इसी तरह करके जो है ना एक जानवर लिया था, तो बाद में वो जो है यहूदी आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बदतमीज़ी पर उतरा और कि मेरा वो जानवर दे, और ये है कि गालियों पर गालियाँ बकना शुरू कर दी और बहुत बदतमीज़ी पर उतरा। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, इसको अपना हक़ लेने का जो है ना हक़ है, गालियों पर उतरने का हक़ तो नहीं है, तो हम इसको निपटा देते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसका हक़ है, इसका हक़ है, आप इसको ले जाएं जानवरों में ले जाकर, जो इससे मैंने जानवर लिया था और जो इससे मैंने चीज़ लिया था उससे उम्दा चीज़ इसको दे दे, इससे उम्दा और इससे बेहतर जो है ना यानी इसके लिए चीज़ दे दे, जानवर दे दे, जो मैंने लिया था उससे बेहतर उसको दे दे। इसी तरह और भी मतलब ये है कि एक मरतबा जो है क्या नाम है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक सहाबी आया, कहने लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझे कुछ दे दीजिए। तो हज़रत फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं था, हज़रत फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं था सवाए उसके दुपट्टे के। तो उसको हज़रत फ़ातिमा ने अपना दुपट्टा दिया और कहा कि ले जाओ, इसको ले जाके फ़लाँ यहूदी के दुकान में बेच दो और फिर जो आपको जो कुछ दे देगा वो आप लेके चले जाना। तो जब वो सहाबी जब उस दुपट्टे को लेके यहूदी की दुकान पे गया, तो उसने पूछा कि ये दुपट्टा तो किस से कहाँ से लेकर आया? तो उसने बताया कि हज़रत फ़ातिमतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो है दुपट्टा है। उस पर वो रोने लग गया और कहने लगा कि ये दुपट्टा वापस कर दो उसका, और मैं तुम्हें जो चीज़ चाहिए दे देता हूँ। तो इसी तरह जो है ना और भी बहुत सारी जगहों में जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कारोबारी मामलात को जो है ना आले किताब के साथ, यहूद और नसारा के साथ बखूबी अंदाज पे किया है। बाज़ मामलात में उन्होंने गड़बड़ की है और जो हैं मुआहिदों की मुखालिफत की है, लेकिन यह है कि मुखालिफत की है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बखूबी अंदाज से उनके साथ डील किया है। उसके अलावा जो है दूसरा ये है कि ज़बीहा खाने पीनों के हवाले से आले किताब के साथ कहाँ तक हमारा जो है ना इख्तिलाफ हो सकता है। तो इसमें यह है कि जो अहले किताब यानी अपनी मसलक के मुताबिक ज़बीहा को समझते हैं और उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं, तो यह है कि अहले किताब के ज़बीहा भी जायज़ है। यानी उनके जितने भी यानी ज़बीहा है जो वो अल्लाह का नाम लेके ज़बह करते हैं, तो वो खाना भी हमारे लिए दुरुस्त है। समझ में आया जी। इस्लाम ने बड़ा वसाअत ज़रफ़ी का मामला किया है। और उसके अलावा अगर इस्लाम ने अगर किसी इलाके पे कंट्रोल संभाल ली और अगर क्या नाम है किसी इलाके के हुक्मरानी संभाल ली, कोई इलाके में इस्लाम ने अपना जो है ना सिक्का जमाया, तो वहाँ पर जो रहने वाले जो अहले किताब हैं, यहूद और नसारा है या दीगर मज़ाहिब के जो लोग रहते हैं, उनको इस्लाम ने अपने हुकूक के मुसावी दिया है, उनको यानी अपने हुकूक के अंदर मुसावी रखा है। यानी जो फैसिलिटी जो है क्या नाम है मुसलमानों को मिलेगी, वही फैसिलिटी जो है क्या नाम है उसको भी मिलेगी, यहूद और नसारा को भी मिलेगी। यानी इस्लाम ने अपने साथ रहने वाले यहूद नसारा के ऊपर जुल्म करने से और हद दर्जा इम्कान जो है क्या नाम है मना किया है।
ان کے ساتھ اچھی طرح معاملات کو ڈیل کرنے کے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب تک جو ہے کیا نام ہے کسی علاقے کو اسلام دارالحرب کا فتوا نہیں لگائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے نا لڑ جھگڑنے کا فتوا نہیں لگائے گا، اگر تو اس وقت تک ان کے ساتھ لڑنا اسلام نے جائز نہیں کہا ہے۔ لیکن جب مفتی حضرات کسی علاقے کو دارالحرب قرار دیں گے تو پھر جا کر جو ہے کیا نام ہے ہم لوگ ان کے ساتھ تصادم کر سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اسلام نے جو ہے کیا نام ہے ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھا ہے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سمجھ میں آیا جی، وہ ان کا اندر اتنا وسعت ظرفی نہیں ہے، وہ ہر ڈرمی کا شکار ہیں اور ضد اناد بغض کا شکار ہیں، جبکہ اسلام جو ہے نا اس ہر ڈرمی سے منع کرتا ہے اور ضد بغض سے بھی جو ہے نا منع کرتا ہے۔ اور جو لوگ وہ جو اسلام کو سمجھے ہیں، جیسے وہ اسلام کو سمجھے ہیں کہ تنگ نظر ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی بیویوں عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے ذبیحہ کہاں کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے اہل کتاب کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا ہم درس دیتے ہیں، تو پھر اسلام تنگ نظر کہاں سے آ گیا؟ پھر تو اسلام تنگ نظر نہیں ہوا نا، پھر تو اسلام کے اندر وسعت نظری ہے اور وسعت ظرفی ہے۔ تو میں جو ہے کیا نام ہے پوری دنیا کے اندر میری ویڈیو سننے والوں کو یعنی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اسلام جو ہے کیا نام ہے کا سینہ کھلا ہے، کشادہ ہے، اور اسلام جو ہے وہ تنگ نظر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔